کی ہے. اور حمزہ صاحب آپ سے سوال ہے کہ جب گورنمنٹ فارمیشن ہو رہی تھی سب سے پہلے جب پنجاب کے اندر, تو آپ نے ایک آفر کروائی تھی کاف لیگ کو, کیا وہ آفر آپ کی ابھی موجود ہے, یا آفر غیر مدت چھوٹی سی مدت کے لیے تھی؟ آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے ہم حمزہ شہباز شریف صاحب جو قائد حزب اختلاف ہے پنجاب میں اور پنجاب اسمبلی میں, اب حکومت کا جو خوف ہے اور حکومت کا جو حکومت کو پتہ ہے کہ ان کا حکومت چاہے وہ اوپر ہے یا نیچے کتنا کمزور ہے, کہ ان کو قائد حزب اختلاف کو 2 سال میں جیل میں رکھنا پڑا تاکہ ان کا ٹانگے مانگے کہ حکومت یہاں چل سکتے. ہم تو آج اس لیے تشریف لے آئے ہیں کہ سب سے پہلے کہ اتنا دیر بعد قائد حزب اختلاف جیل سے باہر بھی آیا, اس کا مبارکباد بھی دینا تھا, اور خاص طور پہ جو ہمارا جوائنٹ وکٹری ہے, جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا تاریخی کامیابی ہے کہ ہم نے نیشنل اسمبلی میں حکومت وقت کو ہرا دیا ہے, اس پتلی نظام کو ایکسپوز کر دیا ہے, اس پہ بھی مبارکباد ضرور بنتا تھا. ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی قدم آگے لیں گے, پورا پی ڈی ایم مل بیٹھ کے, ماضی میں بھی ہم کنسنسس کے ساتھ فیصلے لیتے تھے, آج بھی ہم انشاءاللہ تعالی کنسنسس کے ساتھ فیصلہ لیں گے. اور ہمارا جو گول ہے, ہمارا جو الٹیمیٹ ایم ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے عوام کو ریلیف پہنچانا ہے, جو مہنگائی کی سونامی میں اس وقت ڈوب رہے ہیں, غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں. وہ صرف اس لیے اس مشکل میں ہیں کہ ان پہ یہ ناکام نالائق کٹ پتلی حکومت, چاہے وہ اوپر ہو یا یہاں پنجاب میں ہو, ان پہ مسلط کیا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سمجھتے ہیں کہ عوام جب خود مختار ہوتے ہیں, جب عوامی نمائندے ان کے پارلیمان میں خود مختار ہوتے ہیں, پھر وہ ایسے نمائندے کی منتخب کرتے ہیں جو اپنے عوام کا اصل نمائندگی بھی کر سکتے ہیں اور عوام کے مسائل حل بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم نے جمہوری قوتوں کے لیے جمہوری سپیس کھینچنا ہے, تو ہم نے سڑکوں پہ بھی اور پارلیمان میں بھی, ہم نے سڑکوں پہ بھی سیاست کرنا ہے, لیکن ہم نے پارلیمان, سینٹ ہو, اسمبلیز ہو, وہ بھی ہم خالی نہیں چھوڑ سکتے ہیں, تاکہ یہ صرف اور صرف کٹ پتلی ان اہم عہدے پہ یا اہم فورمز پہ آ کر بیٹھے. بتائے گا کہ بھائی چارگی کی سیاست بڑی اچھی چیز ہے, بھائی چارگی کی سیاست بڑی اچھی چیز ہے, بھائی چارگی کی سیاست بڑی اچھی چیز ہے, کچھ قوت اٹھتی ہے پھر سیاستدانوں کو آپس میں لڑا دینی ہے, اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ اور دوسرا میرا سوال ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ووٹ لیا انہوں نے اعتماد کا, وہ آئینی ضرورت تھی یا ان کے اندر کا خوف؟ اندر کا خوف تو تھا ہی تھا, لیکن ساتھ ساتھ آپ ایک مذاق بھی تھا نا کہ آپ اکیلا گورا ریس لڑے اور پھر کہیں میں کامیاب ہوں, اور اسی ریس میں بھی آپ, اور اس کاؤنٹ میں بھی, اسی کانفیڈنس کاؤنٹ میں خود اس کو پھر دانلی بھی کرنا پڑے. مطلب کہ وہ جو ممبران دکھائے گئے تھے اتنے موجود شاید نہیں تھے, یا شاید ووٹ نہیں دیے گئے جتنے دکھائے گئے, یہ مجھے نہیں پتا, میں خود موجود نہیں تھا, لیکن ایک اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ایم این اے جو ہاؤس میں موجود تھا, وہ میجورٹی ثابت کرے نیشنل اسمبلی میں, ثابت کرتے ہوئے وہ تب بھی نمبرز میں کوئی کرٹیسزم رہا ہے. جو اپوزیشن کی طرف سے لوگ وہاں موجود تھے, ان کا شکایت یہ ہے کہ جتنے وہ کلیم کرتے ہیں اتنا وہاں موجود نہیں تھے. وہ ایک کنٹروورسی ہے جس کو ضرور انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. جہاں تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا موقف ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ثابت کر لیا بائی الیکشنز میں کہ ملک کے کونے کونے سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جیت گیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہارے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے عوام تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے. پارلیمان میں گیلانی صاحب کا سینٹ سیٹ جیت کے ہم نے یہ بھی ثابت کر لیا ہے کہ پارلیمان ہمارے ساتھ ہے. اب ووٹ آف کانفیڈنس کے فیصلے خان صاحب نہیں لیں گے, اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یہ فیصلے لیں گے کہ عدم اعتماد کب ہوگا اور عدم اعتماد کہاں ہوگا. آپ نے پچھلے دن پریس کانفرنس کی جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پتا کہ ہم نے آغاز کہاں سے لینا ہے. آپ کا اشارہ شاید پنجاب کی طرف بھی تھا,
کہ پنجاب سے شاید آپ آغاز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کی 7 سیٹیں ہیں، 160 سے زیادہ نون لیگ کی ہیں، تو تحریک عدم اعتماد جہاں تک عدم اعتماد کے جو سجیسٹنس ہیں، یہ پارلیمان کے اندر رہ کے ان کا مقابلہ کرنا، یہ آج کا نہیں کل کا نہیں، میرا پہلا دن سے موقف رہا ہے، اور ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو فاؤنڈنگ ریزولوشن ہے جس پہ سارے جماعتوں کا دستخط ہے، وہ تو پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں اور اس میں یہ آپشنس اویلیبل ہے نا، جہاں اور کہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ اوبیسلی ان کا حکومت یہاں ہے اور ان کا حکومت وفاق میں بھی ہے۔ وفاق میں میرے صرف 54 سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی میں، وہاں کسی نے نہیں شکایت کیا جب گیلانی صاحب کا صرف لڑائی ہوا مگر کامیابی ہوا۔ یہاں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر، سب سے بڑا پارلیمانی اسٹرینتھ ہے صوبائی اسمبلی میں ہے۔ صوبائی اسمبلی میں وہ تو مسلم لیگ کا ہے، اور قائد حزب اختلاف کے بغیر ہم تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم ہر قدم پہ، چاہے ہم پارلیمان میں اندر مقابلہ کر رہے ہو یا باہر کر رہے ہو، انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ ہوں گے، ساتھ مل کے فیصلے لیں گے، ساتھ مل کے حملہ بھی کریں گے اور ساتھ مل کے کامیاب بھی رہیں گے۔ ماضی میں آپ کا ایک تجربہ ہے کہ جب آپ نے قاضی سنجرانی کے خلاف نو کانفیڈنس موو کیا تھا تو آپ سے 14 ارکان ادھر چلے گئے تھے، اب دوبارہ آپ سینٹ میں جا رہے ہیں، گیلانی صاحب سینٹ کا انتخاب تو جیت گئے، چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں آپ کیسے یقینی بنائیں گے کہ آپ کے ارکان دوبارہ وہ اٹھا کے نہ لے جائیں؟ ماضی کا چیئرمین کا الیکشن سے ہم نے کافی کچھ سیکھ چکے ہیں۔ اگر ہم نہیں سیکھتے تو پھر ہم یہ جو نیشنل اسمبلی کا سیکرٹ بیلٹ کا الیکشن تھا، ہم وہاں ہار جاتے، وہاں جیتے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا پورا کوشش ہے ہم سب مل کے مقابلہ کریں تو جیت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ہوگا۔ گیلانی صاحب کو جن لوگوں نے سپورٹ کیا ان کو ضمیر فرموش کہا گیا، لیکن جب بات آتی ہے اعتماد کا ووٹ لینے کی تو انہی لوگوں سے اعتماد کا ووٹ بھی لیا گیا۔ آپ کیا سمجھیں وہ لوگ دباؤ میں ووٹ دے کر گئے ہیں خان صاحب کو یا اپنی مرضی سے ووٹ دیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہ جب وزیر اعظم خان صاحب کو اپنا پہلی دفعہ وہ وزیر اعظم منتخب ہو رہا تھا، نہ تب وہ ایم این ایز نے اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دیے تھے اور نہ کل انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دیے تھے۔ فرق یہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس وقت قائم نہیں تھا، اور اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نہ صرف یونائٹڈ ہے مگر ہم نے ثابت کر لیا ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جب عوام آپ کے ساتھ ہوتے ہو، وہ عوام آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو کامیابی بھی آپ کو ملتا ہے۔ میجورٹی مسلم لیگ نون کے پاس ہے اور حکومت ان کا رائٹ ہے، تو پنجاب میں زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا فارمولہ کب اپلائی کریں گے؟ ہم یہ کوشش کہ ہم اس حکومت کا مقابلہ کریں، ہم جمہوری انداز سے، میرے پاس نہ بندوق ہے کہ میں گولی چلاؤں، نہ ہم غیر جمہوری قوتیں ہیں کہ ہمیں کوئی غیر جمہوری رویہ اپناؤں، نہ کوئی ادارہ ہمارے ساتھ ہے کہ ہم ان کی طرف سے کوئی فیصلہ لے کے ان کا اڑا دیں۔ ہمارا ہاتھ میں کیا ہتھیار ہے؟ عوام کا طاقت ہے اور پارلیمان ہے۔ یہ دونوں چیز استعمال کر کے میرا ایمان کہتا ہے کہ ہم کسی بھی کٹپتلی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اندر کسی جماعت کو قائل کرنا ہے وہ تو ہمارا ذمہ داری ہے، اور ہم سب مل بیٹھ کے فیصلے لیں گے وہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اتنا بڑا کامیابی حاصل کیا ہے نیشنل اسمبلی کی یہ سینٹ کے الیکشن میں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ایسے اسٹریٹجک اور سیاسی فیصلے ہوں گے تاکہ ہم آگے جا کے ہم سب کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، جمہوریت کے لیے اور کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ پنجاب میں اگر قافلی کے ساتھ مینج کر کے کوئی تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے تو آپ قافلی کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں، اور کیونکہ پرویز الہی کو بطور پی ایف بھی کچھ رموز آ رہی ہیں کہ وہ بھی آ سکتے ہیں، آپ بطور اپوزیشن لیڈر ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں؟ اور میاں صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں، پی ڈی ایم کے ساتھ، ان کی تعداد بھی کچھ ہے کیا؟ سر بطور اپوزیشن لیڈر آپ کی سوچ کیا ہے کہ کب تک آپ کو کر سکتے ہیں؟ دوسرا جو حکومتی الائز ہیں کیا آپ ان کو جو ہے اس میں انگیج کرنا چاہیں گے اور کیا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون جو تھی عددی اکثریت کے حوالے سے سب سے بڑی جماعت تھی،
اور جب 2008 کے الیکشن ہوئے تو خیبر پختونخوا میں اسی طرح پی ٹی آئی جو تھی وہ لارجسٹ پارٹی تھی. ہم چاہتے تو اپنی ہم خیال جماعتوں کے ساتھ اس وقت حکومت بنا سکتے تھے، لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، جمہوری اصول ہیں. ہم نے پی ٹی آئی کو کہا کہ آپ حکومت بنائیں. جب 2018 میں الیکشن ہوئے اس کے بعد اپنا جہازوں میں ایم پی ایس کو لے جایا گیا بنی گالا. پوری پاکستانی قوم نے دیکھا تو اس طرف باوجود پنجاب میں نواز شریف صاحب کی پارٹی جو تھی وہ سب سے بڑی جماعت ابھری. اب جبکہ آپ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، یہ سوال اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ آج خیبر پختونخوا میں 5 سال سے نہیں 10 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور نوشہرہ میں جو الحمدللہ پی ڈی ایم کو کامیابی ہوئی ہے، ڈسکا میں ہمارا امیدوار جیت رہا تھا، سندھ میں الحمدللہ جو اپنا جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے سیٹیں جیتی ہیں. یعنی 8 ضمنی الیکشن میں عوام نے جو ہے وہ اس جھوٹی تبدیلی کے نعرے کو دفن کر دیا ہے. اور گیلانی صاحب تشریف فرما ہے یہاں پر، آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ کوئی آج کے سیاستدان نہیں ہیں، انہوں نے دہائیوں پہ سیاست کی ہے، اور آج جو ان کا سٹیچر ہے انہوں نے ارن کیا ہے. تمام جو ہماری پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو دل سے انہوں نے امیدوار مانگا اور اللہ نے کامیابی دی. تو پنجاب میں ہم پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اور ہم اپنا جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ فیصلے کرتے ہیں. پنجاب صرف ایشو نہیں ہے، ایشو ہے کہ آج جو اکانومی زمین بوس ہو گئی ہے، شہباز شریف جس نے اس صوبے کی خدمت کی، دوسری مرتبہ جیل میں ہے. آپ دیکھ لیں، ایک پائی کرپشن جو ہے آج تک ثابت نہیں ہو سکی، نہ نواز شریف صاحب کے خلاف، نہ شہباز شریف صاحب کے خلاف، نہ دیگر. خورشید صاحب آپ پابند سلاسل ہیں، ان کو بھی 1.5-2 سال ہو چکے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ کب تک پابند سلاسل رکھ کر اس کے باوجود بھی آپ کی پرفارمنس یہ ہے کہ 3 سال بعد لوگ جو ہیں مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، بے روزگاری کا رونا رو رہے ہیں. وہ 50 لاکھ گھر کا جو آپ نے نعرہ لگایا تھا، وہ نعرہ آج کہاں ہوا میں چلا گیا؟ آج وہ 1 کروڑ نوکریاں، لاکھوں لوگ آج بے روزگار ہو گئے. تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی عوام کے امنگوں کے عین مطابق، اور یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں گیلانی صاحب کی جیت کی، یہ جیت صرف پارلیمنٹ میں نہیں ہے. آج آپ کسی ریڑھی وان سے پوچھیں، کسی مزدور سے پوچھیں، یعنی مجھے آپ یہ بتائیں، میں بڑا گناہگار انسان ہوں، ایک سانس میں آپ ریاست مدینہ کا بات کرتے ہیں، غریب کی ریڑھی گرا دیتے ہیں، مزدور کی جھونپڑی گرا دیتے ہیں، ناجائز تجاوزات ہیں، اور بنی گالا کا جو محل ہے وہ اب مزید 12 لاکھ میں اپنی ناک کے نیچے جو ہے اس کو آپ اپنا جو ہے وہ ناجائز تجاوزات کو جائز قرار دیتے ہیں. یہ کون سا نیا پاکستان ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس نئے پاکستان کے نعرے نے پرانے پاکستان کے جو اپنا ترقی تھی، جو 5.8% گروتھ ریٹ تھا جب نواز شریف صاحب کی حکومت گئی، اور آج 0 ہے. مہنگائی جو اس وقت تھی، آج جو مہنگائی ہے وہ پاکستان نے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ میں ابھی بلاول صاحب کو بھی یہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا یہ صرف پارلیمنٹ میں عددی اکثریت کا کھیل نہیں ہے، پارلیمنٹ کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے، عوام کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اور کل کو اگر پی ڈی ایم جو ہے، جو عوام نے سے امیدیں وابستہ کی ہیں، جو ضمنی الیکشن میں ہمیں پذیرائی ملی ہے یا ہمیں ہمارے کامیاب جلسے ہوئے ہیں، اگر ہم نے عوام کے مسائل جو نمبر 1 ہیں ہمارا ایجنڈا، ان کو ہم نے سامنے رکھا، تو کل کو شاید عوام مجھے اور بلاول صاحب کو بھی معاف نہیں کریں گی. تو انشاءاللہ یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں، انشاءاللہ ایوانوں میں بھی ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور جو کامیابی ہوئی گیلانی صاحب کی، یہ اللہ کا کرم ہے، اور عوام میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے، اور یہ اس کا جو منطقی انجام ہے کہ ایک بہتر پاکستان جو ہے وہ ہم پاکستانی قوم کو بلاول صاحب آپ کی بات سے یہ اہم ہوتا ہے، ایسے کہتے ہیں آپ کی باتوں سے یہ اہم ہوتا ہے. آپ نے سوال کر لیا جی، آپ کا سوال آ چکا ہے، آپ کا سوال نہیں بٹ بالکل سر کے اوپر آ گئی ہے.
تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو آپ باہر لانے میں کامیاب ہوں گے یا انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی ہوں گے، لیکن میں آپ سب کو جو یہاں پنجاب کے کیپٹل میں آپ سب یہاں رہتے ہو، آپ لاہور میں رہتے ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پنجاب کو بچائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس وسیم اکرم پلس کو فارغ کرے تاکہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کو ایٹ لیسٹ ہاف کمپیٹنٹ وزیر اعلیٰ ملے، تاکہ یہ جو مسئلہ آپ کے سامنے آ رہی، آپ کا پورا پاکستان کے لیے اگزامپل ہوتا تھا، پورا پاکستان کے لیے اگزامپل ہوتا تھا کہ لاہور جس طریقے سے ماشاءاللہ یہاں کا کنڈیشنز تھے، اور اب پورا پاکستان میں ایک دوسرا قسم کا اگزامپل بن چکا ہے۔ اور جیسا حمزہ بھائی کہہ رہا تھا، اگر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ عوام کی امیدوں پر نہیں اترتے ہیں تو جو سلوک آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہے ہیں بائی الیکشنز میں، اگر ہم ان کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہیں، اس حکومت کو ہر جگہ پہ ہر سطح پہ چیلنج نہیں کرتے ہیں، تو ہمارا بھی سلوک ایسا ہی ہوگا۔ ہمارے اوپر بہت سا پریشر ہے کہ ہم اس حکومت کو ہر فورم پہ ہر میدان پہ ٹف ٹائم دے، اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یہ فیصلے لیں گے، کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلے لیں گے، اور جب یہ فیصلے لیے جائیں گے تو ہم ان پہ انشاءاللہ تعالیٰ مل کے عمل بھی کریں گے۔ کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ آپ کو ووٹ ہے؟ سر یہ سینٹ کا الیکشن ہے، شیرزن صاحب کا، یہ ساتھ گیلانی صاحب کھڑے ہیں، تو چودھریوں کے پاس بھی ایک ووٹ ہے سینٹ کا، تو آپ ان سے ووٹ مانگنے کے لیے جائیں گے آج؟ ہم تو ہر جو سینٹ میں منتخب ہوا ہے ہر سینیٹر کو رابطہ کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ووٹ مانگے۔ گیلانی صاحب نے تقریباً بہت سے زیادہ جو ممبران سینٹ ہے ان سے ریکویسٹ کیا ہے ووٹ کا، اور چودھری صاحبان جو ہے ہمارا، جب ہم حکومت میں تھے، جب وزیر اعظم گیلانی صاحب تھا تو ہمارا اتحادی بھی تھے، میں ضرور خود ان کا گھر پہنچ کے ان سے ووٹ مانگا۔ 26 تاریخ کو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، 26 تاریخ کو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں جا کر یہ لانگ مارچ کیا صورت شکل اختیار کرے گا؟ کیا یہ دھرنا ہوگا یا کہ کوئی اس کی اور صورتحال ہوگی؟ کیونکہ مسلم لیگ نون میں اور پیپلز پارٹی میں اس حوالے سے تھوڑا سا اختلاف رہا ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے یہ فیصلے لینے ہیں اور ساتھ مل کے یہ فیصلے لینے ہیں۔ جو کیا ہم نے کرنا ہے اسلام آباد میں، کیسے چلنا ہے، یہ مولانا فضل الرحمان آپ کے سامنے اعلان کرنا ہے۔ میرا کام ہے موبلائزیشن کرنا، اور الحمدللہ میرا جماعت اپنا موبلائزیشن میں شروع کر چکے ہیں، آپ کے پاس خبریں بھی آ چکی ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ بڑھتا رہے گا اور ہم اپنا حصہ اور اپنا کنٹریبیوشن ضرور دیں گے۔ جیل میں گزارے، پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ جیل میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ وی آئی پی پروٹوکول جو ہے وہ دیا جاتا رہا، کائنڈلی اس وی آئی پی پروٹوکول کے بارے میں بتائیے گا جو سو کال جیل کے اندر آپ کو دیا جاتا رہا۔ میں ان کو آفر کرتا ہوں کہ 2 سال وہ بھی جیل میں گزار دیں۔